کائنات کچھ مادی قوانین ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. سورج کا نکلنا، چاند کا طلوع اور غروب، گھٹنا اور بڑھنا، ہواؤں کی گردش، موسموں کا بدلنا، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ خود بخود نہیں بنا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس سب پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. جو میں نے پہلے کہا تھا اسی کی یہ ترجمانی ہے قرآن پاک سے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سورج، چاند، ستارے سب اس کے تابع ہیں. مخلوق بھی اس کی ہے، حکومت بھی اس کی ہے. وہی ہے بابرکت پالنے والا رب. دن رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، جیسے اس کے لیے نظام ہے، ایسے ہی انسانی حالات، واقعات، محبت، نفرت، عزت، ذلت، بلندی، پستی، یہ فتح، شکست، عروج، زوال، اس کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون اور دستور ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کو ٹھہرایا ہے. آخرت کی کامیابی، جنت کا ملنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اس کے حالات بھی اسی اعمال کے تحت وجود میں آتے ہیں. کوئی قوم صفحہ ہستی سے اس وجہ سے نہیں مٹی تھی کہ ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا، ان کی زراعت ختم ہو گئی تھی، ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی. کسی قوم کا اس وجہ سے ہلاک ہونا قرآن پاک میں نہیں آیا. جو قوم بھی ہلاک ہوئی ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر تھی، اپنی انتہا پر تھی، اور ان کے دعوے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھاؤ. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو. تب ظاہر ہے کوئی کمزور آدمی تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو کوئی طاقتور ہی کہے گا لاؤ فاتنا، لاؤ بما تعدنا، جس سے ہمیں ڈراتا ہے، جس کا تو کہتا ہے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لے کے آؤ. سچے ہو تو دکھاؤ کہیں. تو یہ قوموں کے دعوے تھے جب اللہ نے ان کو پکڑا. فرعون یوں کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب اعلی. نمرود کہہ رہا ہے انا احیی و امیت، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. قوم سبا کی کہانی سنائی جا رہی ہے، جنتان عن یمین و شمال. ان کی زراعت ایسی تھی کہ سارے ملک یمن میں ایک بالشت ٹکڑا بھی خالی نہیں تھا خشکی کا. سبزہ سبز، باغات، پھل، غلے. زراعت نے کتنی ترقی کی ہے آج. کوئی ذمہ دار یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے کہے کہ جو مرضی میرے باغ سے لینا چاہے لے جائے. لیکن یمن میں عام اعلان تھا جو آئے جتنا لے جائے کوئی پرواہ نہیں، اتنا تھا. تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، یہ ان کی میں آپ کے خدمت میں اشارے پیش کر رہا ہوں. یہ اس وقت ہلاک ہوئی جب یہ اپنے عروج پر تھی، طاقتور تھی. تو پھر یہ ہلاک کیوں ہوگی؟ کیونکہ آج کا علم تو یہ کہتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کی عزت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور باہر کے ماحول میں کچھ ہو بھی ایسا ہی رہا ہے، اس لیے بھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یہ جو باہر ہو رہا ہے یہ اللہ کی مہلت کا دور چل رہا ہے۔ یہ وہی دور ہیں جب قومیں کہتی تھیں ہے کوئی ہمارے مقابل، ہے کوئی ہم سر، ہے کوئی ہم جیسا، ہے کوئی ہم سے ٹکرانے والا۔ یہ آج وہی دور چل رہا ہے کہ اللہ کی ڈھیل کو وہ اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، ذرا غور تو کرو، ایک قوم آئی تھی عاد، ارم ذات العماد، ان کے قد تھے ستونوں کی طرح لمبے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس ایک قوم کو میں نے ساری نسل انسانی سے مختلف پیدا کیا تھا، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے تھے؟ نہ یہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ بال سفید ہوتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، نہ کان پہ آلے لگتے تھے، نہ لاٹھی ٹیک کے چلتے تھے، اور عمر ان کی اوسط عمر تھی 600-700 سال، اوسط عمر، جیسے ہماری 40-45، ان کی اوسط عمر 600-700 سال۔ 900 سال تک بھی گئے تو کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، اس پوری زندگی میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ طاقتور ایسے تھے کہ درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیتے تھے، ہم سے اپنا بال نہیں اکھاڑا جاتا، وہ پورا درخت اکھاڑ لیتے تھے، ایسے تک رکھو۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک قوم آئی سمود کی جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا دی، جن کو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، گھر تو ایسے بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، حکومت ہاتھ میں آ گئی ہے تو ظالم بن گئے ہو۔ یہ ایک ہی آیت میں 3 قوموں کی کہانی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو سولیوں پہ لٹکاتا تھا۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ نے مجرم پیش کیے ہیں کہ ان کو دیکھ لو، یہ اپنے زمانے کے بڑے طاقتور، بڑی یہ سپر پاورز تھیں، پھر ان کو اللہ نے مہلت دی، اس مہلت کو یہ اپنی طاقت سمجھے، پھر یہ اکڑ گئے، پھر یہ اللہ سے ٹکرانے لگے۔ ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا، ان پر قرضہ کوئی نہیں تھا، ان پر کوئی آئی ایم ایف نہیں تھا، ان کو کہیں سے ٹیکنالوجی لینی نہیں پڑتی تھی، ان کے مشیر باہر سے نہیں آتے تھے، ان کو کہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے، ان کے ہاتھ میں زمین کی لگام اللہ نے پکڑائی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے کہ یہ اچھا، اپنا دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ہم ایسے، ہم ایسے، ہم ایسے، اور جو نبی ان کو دعوت دے رہا تھا ان کو کیا کہتے؟ مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، یعنی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ منہ سنبھال کے بات کرو۔ اس ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نبی سے کہہ رہا ہیں ذرا منہ سنبھال کے بات کر، کن سے بات کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ اور جو تمہارے ساتھ ہیں یہ غریب فقیر لوگ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہمیں دھمکانے آئے ہو؟ یہ ہے أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ پہلی بات نوح علیہ السلام کی قوم کی میں نے آپ کو بتائی، اب فرعون کی بات بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میاؤں۔ یہ ساری اس کا اگر میں محاورہ ترجمہ کروں اردو کی زبان میں تو یہ بنتا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ہماری بلی ہمیں میاؤں، میرے ہاتھوں کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے کہ میری مان کے چل، میرے گھر کا پلا ہوا مجھے کہتا ہے میرے تابع ہو، کچھ تمہیں ہوش ہے؟ لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، تو نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی تو اٹھا کے جیل میں پھینک دوں گا۔ اتنی حیثیت تھی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام۔
حیثیت کے لحاظ سے کوئی تناسب نہیں. بلکہ مجھے بہت عرصہ ہوا میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے گئے فرعون کو تو 3 دن ان کو دربار میں جانے نہیں دیا کسی. ایسی ہیئت تھی 3 دن تک داخل نہیں ہو سکے. چوتھے دن جا کر کسی حیلے بہانے سے پہنچے, رسائی ہوئی. تو اب ایک دنیاوی ظاہری لحاظ سے اتنی چھوٹی حیثیت جو نظر آ رہی ہو, وہ آدمی ایک دم دنیا کی اس طاقت سے کہے جو میں رب ہوں, ہاں بھائی سیدھا ہو جا, تو ظاہر ہے کیا اسے وہ کہیں گے دیکھو یہ کیسا پاگل دیوانہ ہے. یہی کچھ ہمارے نبی سے کہا جا رہا, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اس کے پیچھے چلیں, جو سودا لینے خود جاتا ہے, نوکر بھی کوئی نہیں اس کا, تو جو سودا لینے خود جا رہا ہے, گھر کا سامان لینے خود جا رہا ہے, اس کے پیچھے چلیں. ہماری سرداریاں کہاں جائیں گی پھر؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کسی بڑے سردار پر نبوت کیوں نہ, اسی یتیم پہ آنی تھی اور کسی بڑے سردار پہ آتی, اس کے گھر میں کہاں سے آ گئی؟ نبی حسب میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور مال میں سب سے نیچے ہوتا ہے عام طور پر. کبھی اس کے برعکس بھی ہوا لیکن عام طور پر ایسے ہی. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کسی غنی کے گھر میں پیدا کر دینا, لیکن ایک فقر اور پھر ایک یتیمی. 6 ماہ پہلے باپ اٹھا لیے اور 6 برس کی عمر میں مدینہ گئے ہوئے ننہال کو ملنے کے لیے, اور واپسی کا سفر ہے. اب واہ لق دق صحرا ہے, لق دق صحرا. آج بھی وہاں آبادی کوئی نہیں, کبھی بدو وہاں آ جاتے ہیں دائیں بائیں. اس صحرا کی وحشت جہاں انتہا پر تھی وہاں ماں کو اٹھا لیا. 4 دن پہلے سفر, وہاں سے 2 دن کا سفر تھا مکے کا, 2 دن کا سفر, 2 یا 3 دن. تو 4 دن پہلے وہاں سے چلواتے مکے پہنچا کے تو موت آتی. بالکل وحشت اور تنہائی تھی. تو حسان نے ایسے آخری نظر ڈالی اپنے بیٹے پر ہی, اور اس وقت آپ کی عمر 6 سال. آپ ایسے غمگین بیٹھے ہوئے ماں کو دیکھ رہے. تو پھر فرمایا کہ میں تو جا رہی ہوں پر اپنے پیچھے ایسی نشانی چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام سارے عالم میں چمکے گا. جنگل میں ماں کو موت دی تھی, تنہا ام ایمن کے ساتھ سارا سفر روتے روتے گزرا. 2 دن کا تھا, 3 دن کا تو کوئی اتنا ہی, 100-150 کلومیٹر ہے. جو آج کل کا روڈ بنا ہوا ہے اس سے نیچے اتر جائیں تو کوئی 70 کلومیٹر اندر کچا ریت کا سارا ہے, سڑک کوئی نہیں. وہاں جا کے ابوا آتا ہے, ابوا. تو شروع سے لے کر نبوت ملنے تک کوئی ایسی شان و شوکت نہیں, اور ایک دم آپ نے للکارا سارے عالم کو. تو مذاق تو اڑنا تھا, ذرا دیکھ تو صحیح اپنا آپ تو دیکھ ہے کیا. تو میرے بھائیوں, یہ قرآن قوموں کی داستان بتا کر یہ سمجھاتا ہے کوئی قوم اس وجہ سے نہیں ہلاک ہوئی کہ ٹیکنالوجی تھوڑی تھی, مطلب صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے, فقر کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, دشمن کے مسلط ہونے کی وجہ سے, ایسا نہیں. اللہ نے جو پکڑا, ہل ترا لہم من باقیہ, کتنا چیلنج ہے, ہل ترا لہم من باقیہ. جو قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے, ہے کوئی باقی بچا, ہے کوئی باقی بچا. ایسے اللہ نے گاجر مولی کی طرح کاٹا. جو بھی مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے قوم عاد کا تھوڑا سا تذکرہ کیا. قوم سمود کے بارے میں فرمایا فانظر, غور سے دیکھو, کیف کان عاقبت مکرہم,
سمود کی صنعت و حرفت، ان کی تدبیریں، ان کا مکر و فریب کچھ کام آیا؟ کیا ہوا؟ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو، ان کے گھروں کو گھروں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، ان کے گھروں کو باقی رکھا، جاؤ دیکھو اوندھے پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں، ہواؤں کے سوا کسی کا گزر نہیں ہے۔ فَسُوبِحَ فَالْمِقْرَاتِ لَمْ يَعْفُرْ اسْمُهَا لِمَا نَسَجَتَهَا مِنْ جُنُوبٍ وَشَمْالٍ، جاؤ دیکھو سوائے ہواؤں کے کچھ نہیں۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ وہ پاکستان کی طرح مقروض تھے؟ ٹیکنالوجی تھوڑی تھی؟ نہیں، عروج پر تھے، عروج پر۔ اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا، جب اپنے نشے میں، طاقت میں، تکبر میں عروج پر ہوتے تھے تو اچانک کسی شام کو، اچانک کسی سویر کو میرے عذاب کا دہانہ کھلتا تھا اور عذاب کے کوڑے برستے تھے اور عذاب کی بجلیاں گونجتی تھیں، اور تمہارے رب نے انہیں ایسے کر کے دکھا دیا جیسے کبھی کچھ تھے ہی نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے انسانی حالات میں۔ تو میں قوموں کے قصے نہیں سنانا چاہتا، صرف جو میں نے بات کی تھی اس کے مدلل کرنے کے لیے کہ قوموں کے عروج و زوال، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی کا بھی ایک قانون ہے، جیسے اس کائنات کا ایک مادی قانون ہے، انسانوں کے لیے ایک روحانی قانون ہے۔ وہ یہ ہے جس کو حدیث قدسی میں کہا، انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، میرے بندے جب میری مانتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، جب خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں، جب برکت دیتا ہوں تو لا محدود دیتا ہوں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں اسلام آباد والے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، پاکستان والے کریں، کوئی بھی کرے، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، میری لعنت ان کی 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی۔ بھائی یہ بات ہم اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ جہاں وہ عزت دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں، جہاں وہ ذلت دیکھ رہے ہیں وہاں ذلت نہیں ہے۔ ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دستور اس کی اطاعت ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اور اس کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس پر قوم آ جائے، فرد آ جائے، قبیلہ آ جائے، شہر آ جائے، دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی۔ جو اس سے ہٹے گا اگر وہ کافر ہے تو اللہ اس کو اور مہلت دے دے گا، چھٹی۔ جیسے جو بچہ اسکول نہیں جاتا اس کو کون کہے گا جاؤ اسکول، اس کی چھٹی ہے، اس کے لیے جہل مقدر ہے، وہ چھولے بیچے گا، ریڑھی لگائے گا، بوٹ پالش کرے گا۔ جسے کچھ پڑھنا ہے اس کی تو چھٹی ختم، اسے تو جانا ہے، نہیں جائے گا تو پٹائی ہوگی، اور تو اور ماں باپ پٹائی کریں گے جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے ہاتھوں میں پال پوس کے اس عمر تک پہنچایا ہے، وہ ماریں گے اس کو۔ وہ بچہ اپنی کمزور نفسیات کی وجہ سے کہتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ماں باپ مجھے مارتے ہیں، دیکھو خواہ مخواہ مار رہے ہیں۔ ماں باپ کے علم کی سطح یہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کو پابند بنانا ہے، کسی زندگی پر اس کو چلانا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کا جب نافرمان ہوتے ہیں تو اس کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ کافر نام فرمان ہوتا اس کے لیے الگ قانون ہے، چھٹی، موت تک مہلت، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ مسلمان نافرمان ہوتا ہے تو اس کی پٹائی۔ تمہارے لیے تم نے اسکول میں داخلہ کیوں لیا تھا؟ کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا ہے تو اب پابند بن کے چلنا پڑے گا، نہیں چلو گے تو ہم ٹھکائی کریں گے۔ اب اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، ذرہم
چھوڑ دو میرے نبی ان کو. یہ کیوں کہ یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنی لذتوں میں ڈوب جائیں اور اپنی رقص گاہوں میں ناچ لیں. ناچنے دو ان کو، کرنے دو انہیں جو کرنا ہے. کب تک؟ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ میری اور ان کی قیامت کے دن ملاقات ہو جائے.